عزیزو مجلس کا مقصد اپنے وجود میں یقین پیدا کر، کہ آج بھی جب امام حسین کی مصیبت سنتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے حسین کل شہید ہوئے۔ یہ یقین کی منزل اہل بیت نے آپ کو دی ہے نا۔ یہ معجزے کرامتیں کیوں اہل بیت کے حرم میں ہوتے ہیں؟ تاکہ بندے کو مقام یقین مل جائے۔ حالانکہ امام حسین کو کسی کرامت کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ کیوں کرامتیں ہوتی ہیں؟ تاکہ ہر کرامت، ہر معجزہ جب ایمان کمزور ہو جاتا ہے نا تو اس کو سن کے دل میں یقین پیدا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی کوئی مرحوم خواب میں آ جاتا ہے، کیوں آتے ہیں یہ؟ تاکہ آپ کو مقام یقین دیا جائے، بھائی اس دنیا کے بعد بھی کوئی دنیا ہے، اس کی تیاری کر۔ سب کچھ یہ نہیں ہے، ہم سب کی ایکسپائری ڈیٹ 60 سال 70 سال، اس سے زیادہ تو نہیں ہے۔ اب بندہ بولے خدا 100 سال زندگی دے، بندہ خود 70 سال کے بعد بیزار ہو جاتا ہے۔ اب زندگی دانت رہتے نہیں، گھٹنوں میں طاقت نہیں، ہاں اب تکلیف ہی تکلیف ہوتی ہے، تو کہتا ہے خدا بس مجھے اب اٹھا لے، میں نے اپنا وقت پورا کر دیا۔ ہر آدمی کا وقت ہوتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں ایسا نہ ہو کہ بڑھاپے میں آؤ تو پھر کہو یا لیت الشباب متی یعود، اے جوانی واپس کب آؤ گی؟ مولا فرماتے جوانی پھر کبھی واپس نہیں آتی۔ گولڈن ٹائم ہے زندگی کا جوانی۔ نمازیں زیادہ پڑھو بڑھاپے میں، جوانی میں واجب نماز، لیکن جوانی میں دعا زیادہ کیا کرو، راز و نیاز زیادہ کیا کرو، کم از کم آدھا گھنٹہ اللہ کے ساتھ باتیں کیا کرو۔ ہاں مناجات امیر المومنین، دعائے کمیل، دعائے عرفہ، ہاں صحیفہ سجادیہ، یہ جوانی کی خوراک ہے۔ جوانی میں اگر مقام یقین آ گیا تو بڑھاپا پھر پرواز کا ہوتا ہے۔ میں نے 2 طرح کے بوڑھے دیکھے۔ کچھ بوڑھے وہ جیسے جیسے بوڑھے ہوتے ہیں نا مایوس ہوتے جاتے ہیں، مایوس کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے بس مرنے والا ہوں، اب تھوڑی زندگی بچی ہے۔ یہ بالکل پریشان مایوس، کیونکہ موت ان کو اچھی نہیں لگتی۔ اور کچھ بوڑھے ہم نے ایسے دیکھے جیسے جیسے بوڑھے ہوتے ہیں ویسے ویسے خوش ہوتے جاتے ہیں۔ ہمارے مراجع مجتہدین آیت اللہ بہجت جوانی میں بڑے سیریس رہتے تھے، لیکن جیسے جیسے بڑھاپا آتا گیا ایسے چہرے پہ مسکراہٹ، خوش۔ لوگوں نے قبلہ لوگ بوڑھے ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں، آپ بوڑھے ہو رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں، کہ خوشی کی بات تو ہے، موت آئے گی تو اللہ سے ملاقات ہوگی۔ کہ وہ ڈرتے اسی لیے ہیں کہ کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ ہاں مثال کے طور پہ آپ کس سفر سے پریشان ہوتے ہو؟ جس سفر میں آپ کا سامان نہ ہو۔ اب بندہ کراچی جا رہا ہے، پیسے نہ ہو، شناختی کارڈ نہ ہو، روڈ پہ کھڑا ہے، کوئی سواری نہیں، پریشان ہوگا نا۔ لیکن جیسے اپنے گھر آؤ گے سکون آ جائے گا، گھر میں روٹی بھی ہے، کھانا بھی ہے، آٹا بھی ہے، سب کچھ ہے نا، یہاں سکون ہے۔ میں نے سب کچھ یہاں رکھا ہے، آٹا بھی، روٹی بھی، کھانا بھی، کمائی بھی۔ وہاں جاتا ہوں خالیات، عالم برزخ کے روڈ پہ کھڑا رہوں گا، کوئی سواری نہیں، کوئی کھانا نہیں۔ لیکن جس نے اپنا سب کچھ وہاں بھیج دیا ہے، وہ جیسے جائے گا ملائکہ کہیں گے یہ لو تیری گاڑی کی چابی، یہ لو تیرے گھر کی چابی، یہ لو تیرا بینک اکاؤنٹ، اب یہاں پہ تیرے پاس سب کچھ ہے۔ اب لہٰذا جس نے سب کچھ وہاں بھیجا ہے وہ جا کر دیکھنا تو چاہتا ہے نا، مولا کے پاس ہے، مولا میں کیا کروں، مجھے موت سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ امام نے کہا پتہ ہے کیوں لگتا ہے؟ کہ مولا کیوں؟ کہ کیونکہ تیرا سب کچھ یہاں ہے، تیرے بچے، تیری محبتیں، تیرا گھر، تیرا مال، تیری دولت۔ اب ظاہر ہے تو ایک ایسی دنیا میں جا رہا ہے جہاں پہ تیرا کوئی نہیں، لہٰذا تجھے ڈر لگتا ہے۔ کہ مولا ڈر کیسے ختم کروں؟ امام نے کہا جو کچھ یہاں ہے وہاں بھیجنا شروع کر دے۔ کہتا میں نے علی کے اس فارمولے پہ عمل کیا، مثلا 10 اونٹ تھے میرے لیے زیادہ تھے، میں نے 2 صدقے میں دے دیے۔ 10-15 گھر تھے، میں نے کہا ایک گھر میرے لیے کافی ہے، میں نے غریبوں میں تقسیم کر دیے، میں نے واجبات کو ادا کر دیا۔ اب 1-2 سال کے بعد مولا سے ملاقات ہوئی، امام نے جیسے سلام کیا یہ خوش بھی تھا اور مولا کے کچھ پوچھنا چاہتا تھا۔ امام نے کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہ مولا اتنا بتائیے مجھے موت کب آئے گی؟ مولا نے کہا پہلے تو ڈر رہا تھا، اب کیوں خوش ہے؟ کہ علی دیکھنا چاہتا ہوں جو یہاں سے وہاں بھیجا ہے وہاں جا کے بنا کیا ہے۔
بندے کو یقین آ جائے نا، اہل بیت شمر کے لیے ملتا ہے جب مولا کے سینے پہ سوار تھا، لشکر یزید کا سپاہی کہتا ہے حسین کے چہرے پہ اطمینان تھا، کہتا ہے یقین نہیں آتا تھا یہی وہ حسین ہے جس نے چند گھنٹے پہلے عباس کے پاس اٹھایا، جس نے علی اکبر کا لاشا اٹھایا، جس نے قاسم کے لاشے کے ٹکڑے اٹھائے، ایسا اطمینان حسین کے چہرے پہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ کیوں کہا فزت برب الکعبہ، علی کے سر پہ ضرب لگی کہ کعبے کے رب کی قسم علی آج کامیاب ہوا۔ 13 سال کا قاسم ہے، 13 سال کے بچے کی ایج کیا ہوتی ہے؟ کہا قاسم تیرے لیے موت کیسی ہے؟ کہ چچا احلا من العسل، شہد ماکھی سے زیادہ میٹھی ہے میرے لیے موت۔ مومن اگر یقین کی منزل پر دنیا بھی سکون میں گزرے، قبر میں بھی سکون سے جائے، جنت میں بھی بندہ سکون کے ساتھ رہے، لیکن اگر یقین کی منزل پہ نہیں، یہاں بھی پریشانیاں وہاں بھی پریشانیاں۔ کہا حسین کی مجلس میں فرمایا آنسو جو تیری آنکھوں سے بہتے ہیں، ان آنسوؤں کو بی بی سیدہ اپنے رومال میں جمع کرتی جا رہی ہیں۔ جب تیرے بدن سے تیری روح نکلے گی تو اس پریشانی کے عالم میں میدان برزخ میں کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اس وقت اچانک ایک نور آئے گا، ایک ٹھنڈی ہوا آئے گی، اور پوچھو گے ملائکوں سے یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ کہ یہ وہ ایک آنسو تھا جو تو نے حسین کی مجلس میں بہایا تھا۔ کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی، ہر گریہ ہر عمل جو اہل بیت کے لیے کرتے ہو خدا اس کا اجر دیتا ہے۔